الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اما بعد یہ درس بیع باطل، بیع فاسد اور غرر کی شکلوں سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں بہت ہی مؤثر اور جامع کتاب فقہ البیوع ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی، اور غرر کی صورتیں ڈاکٹر اعجاز صمدانی صاحب کی ہیں۔ بیع باطل اس بیع کو کہا جاتا ہے جو اصل اور وصف دونوں کے اعتبار سے درست نہ ہو۔ فقہی زبان ہے، اس کو سمجھانے کی ہم کوشش کریں گے۔ ایک آدمی بیچتے ہوئے کہتا ہے میں نے بیچ دیا، دوسرا خریدتے ہوئے کہتا ہے میں نے خرید لیا۔ ایجاب و قبول، اسی میں کچھ خرابی آ جائے، یہ رکن بیع ہے، اسی میں خرابی آ جائے۔ بیچے جانے والا سامان یا دی جانے والی قیمت کسی الہامی مذہب میں مال نہ ہو، مردار کو بیچا جائے، خون کو بیچا جائے۔ بہت تفصیلات ہیں۔ معدوم کی بیع کی جائے، جیسے یہ کہا جائے کہ اس بکری سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ میں نے آپ سے خرید لیا، تو معدوم کی بیع، اس بکری کے بچے سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ میں نے آپ سے بیچ دیا۔ ابھی تھنوں سے دودھ نہیں نکالا گیا اور بیچنے والا کہتا ہے کہ میں نے ان تھنوں کا دودھ آپ کو بیچ دیا۔ بیع باطل، ہیرا سمجھ کے بیچا، حالانکہ وہ تو پتھر تھا۔ جس چیز کا وہ مالک نہیں تھا وہ بیچ دیا، بیع باطل۔ آپ زمین کے مالک نہیں، بیچ رہے ہیں۔ بیع باطل کا حکم یہی ہے کہ آپ مالک نہیں ہوں گے، کسی صورت میں مالک نہیں ہوں گے۔ آگے بیچ دینے کی وجہ سے وہ خریدنے والا بھی مالک نہیں ہوگا۔ دوسری بیع بیع فاسد ہے۔ بیع فاسد میں جو اصل کے اعتبار سے صحیح ہو، وصف کے اعتبار سے غلط ہو۔ جیسے ثمن تو صحیح چیز کو طے کیا گیا، لیکن ثمن مجہول ہے۔ پیسے دوں گا، میں نے کچھ روپیے میں آپ سے یہ کتاب خرید لی، کچھ روپیے سے کتنے روپیے مراد ہے؟ ثمن میں جہالت، ثمن کے بارے میں خاموش۔ یا بیچنے والے نے کہا کہ میں نے آپ سے اس ریوڑ میں ایک بکری بیچ دی۔ کپڑوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، بکریوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مبیع کا غیر متعین ہونا جھگڑے کو پیدا کرتا ہے، مفضی النزاع ہے۔ اس لیے یہ بیع فاسد کہلاتی ہے۔ تالاب میں مچھلیوں کو بیچ دیا، جو چیز قبضے میں نہیں آئی اس کو بیچ دیا۔ میں نے آپ کو مکان بیچا اس شرط میں کہ آپ مجھے 1,00,000 روپے زائد قرض بھی دے۔
میں نے آپ کو یہ بائک بیچا اس شرط پر کہ آپ 4 مہینے مجھے استعمال کرنے دیں، تو بیع کو قرض کے ساتھ ملا دیا، بیع کو عاریت کے ساتھ ملا دیا، صفقۃ فی صفقۃ، بیع مع شرط۔ اصل بیع میں کوئی خامی نہیں ہے، بیچی جانے والی چیز بالکل مال ہے، ثمن اور قیمت بالکل مال ہے، لیکن جو خرابی آئی ہے وہ خرابی وصفاً آئی ہے، ارکان سے باہر آئی ہے، بیع فاسد۔ اس کو توڑ دینا چاہیے، قابل فسخ ہے، یہ توڑ دینا چاہیے۔ اگر آپ نے خرید لیا، قبضہ کر لیا، تو یہ ملکیت خبیثہ ہے۔ دوسرے کو بیچ دیا تو جائز تو ہے لیکن نفع ناجائز ہے، دوسرے کو بیچ دیا تو جائز نہیں لیکن نافذ تو ہے، نفع بہرحال استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں اس قسم کے طریقے تھے، غرر کے، دھوکے کے، کہ 2 آدمی بات کر رہے ہیں، کرتے کرتے جس نے مبیع کو پکڑ لیا، اس کی قیمت 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے، 40 روپے، اس نے کہا اور پکڑ لیا سامان کو، ملامسہ، تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ بات چیت چل رہی ہے، بیچنے والے نے کہا اس کی قیمت 100 روپے، 200 روپے، 30 روپے، 300 روپے۔ بات چیت کرتے کرتے بیچنے والے نے کنکری مار دی مبیع کو، اتنی ہی قیمت طے ہو گئی، منابذہ۔ اس قسم کی غرر کی شکلیں پائی جاتی تھی، شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ دیکھیے، غیر منقولہ جائیداد، زمینات، مکانات ادھر سے ادھر نہیں لے جائی جا سکتی ہیں، غیر منقولہ جائیداد، اس پر قبضہ ضروری نہیں ہے، مالک ہونے کے بعد آپ آ کے بیچ سکتے ہیں۔ کہیں پر قبضہ حکمی ہوتا ہے، کہیں پر قبضہ حصی ہوتا ہے۔ یہ بہت سمجھنے کی چیز ہوتی ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ مبیع کا تحفظ خطرے میں نہ ہو، اور اس کے سلسلے میں کوئی اندیشے باقی نہ ہو، ضائع ہونے کے، ختم ہو جانے کے، ٹوٹ جانے کے، دھوکہ ہو جانے کے۔ اس طور پر قبضہ حصی یا حکمی یا قانونی کاغذی ہو جائے، اس کے بعد آگے بیچیں آپ۔ دھوکے کے ساتھ، غرر کے ساتھ، خطرے میں رکھ کر اگر آپ بیچیں گے تو آگے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ قبضے کا طریقہ شریعت نے طے نہیں کیا، اس کو اچھی طرح سمجھیے کہ قبضے کا طریقہ شریعت نے طے نہیں کیا۔ تخلیہ اصل ہے، تحویل میں دے دیا جانا اصل ہے، سامنے والے کو اختیارات دے دیا جانا یہ اصل ہے۔ غرر سے آپ اپنے آپ کو بچائیے۔ مدت میں غرر کہ یہ کہہ دیا جائے کہ جب فصل کی کٹائی ہوگی اس وقت میں آپ کو فصل بیچوں گا، تو فصل کی کٹائی کا وقت تو طے نہیں، ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے۔ جھگڑا پیدا کرنے والی مدت غیر متعین، ثمن میں غرر، میرے ہاتھ میں جو چیز ہے میں نے اس کے بدلے میں آپ کا مکان خرید لیا۔ مبیع میں غرر، جیسے ہوا کے پرندے کو میں نے آپ سے بیچ دیا۔ بیع فاسد جب بھی ہوتی ہے جب کوئی ایسی شرط لگائی جائے جس میں کسی ایک کا فائدہ ہے، بائع کا،
مشتری کا یا مبیع کا، آپ اس غلام کو خرید لیجئے اس شرط پر کہ آپ گوشت کے سوا کچھ نہیں کھلائیں گے، تو مبیع کا فائدہ۔ اس جانور کو خرید لیجئے اس شرط پر کہ آپ 2 کلو سے زیادہ بوجھ نہیں رکھیں گے، تو یہ سب باتیں وہ ہے جو بیع کو فاسد کرتی ہیں۔ بیع باطل، بیع فاسد اور غرر کی شکلیں۔ بہرحال خریدنے کے لیے جو بول بولا جا رہا ہے، بیچنے کے لیے جو بول بولا جا رہا ہے، جو خریدنے والا ہے، جو بیچنے والا ہے، جو بیچی جانے والی چیز ہے، ان سب چیزوں کا نہایت محفوظ اور ان سب چیزوں کا بہت شفاف، بغیر گنجلک کے معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ شریعت کا مقصود ہے۔ شریعت کی معاشیات اخلاقیات سے خالی نہیں ہے، شریعت نے معاشیات کو اخلاقیات کے ساتھ چلایا ہے، اور کوئی الجھن، ٹوٹنے کا، بکھرنے کا، جھگڑے کی شریعت نے اس کو باقی رکھنا نہیں چاہا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ وتصفو الحياة بنور هدى